ایک ہی مہینے میں دو اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. ایک میل ہے اور فیمیل, سیم یونیورسٹی سیم ڈپارٹمنٹ. 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں خودکشی یہ موت کی تیسری بڑی وجہ ہے. WHO کے مطابق سوسائڈ ڈیتھ از اے بگ ٹریجڈی. یہ خودکشی والی اموات بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پورے خاندان کو, گھرانے کو, فیملی, کمیونٹیز بلکہ پورے ملک کو متاثر کرتا ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ خواتین میں سوسائڈ اٹیمپٹ کی ریشو زیادہ ہے, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اٹیمپٹ یعنی ڈیتھ نہیں ہوتی, کوشش ہوتی ہے. جبکہ مردوں میں 4% زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کریں گے اور اس میں ان کی موت بھی واقع ہو جائے گی. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ بیہائنڈ ایوری سوسائڈ دیر از اے سوسائڈ اٹیمپٹ اینڈ مچ مور. یعنی ایک جو خودکشی کی کوشش ہوئی اور وہ کمپلیٹ ہو گئی, یعنی وہ بندہ خودکشی کی وجہ سے مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا, تو اس کے ساتھ 20 اٹیمپٹس ہوں گی, اقدام خودکشی کے کیے گئے ہوں گے. دس از اے ریشو وچ وی ہیو گاٹ فرام WHO. سائیکالوجسٹ کے مطابق یہ ایک آخری چیخ ہوتی ہے. بوجھ بہت زیادہ ہو گیا تھا, بہت بوجھ ہو گیا تھا, ٹینشن کا, انگزائٹی کا, ڈپریشن کا, اور یہ خودکشی یہ آخری اینٹ تھی جو اس کے اوپر گری, یہ آخری چیخ تھی جو اس نے ماری. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے یہ اس کی سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, یعنی 50% چانسز ہیں کہ اس نے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کی تھی. اور عین اس وقت میں جب اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی 90% لوگ اس وقت کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار تھے. یہ جو ٹین ایئرز ہوتے ہیں 13 سے لے کے 19 تک, یہ بڑے سٹریس والے سال ہوتے ہیں. اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, باڈی میں چینجز آتی ہیں, جسم کی ساخت بدلتی ہے, تھاٹس اور فیلنگز, جذبات اور سوچوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. ایسے وقت میں سٹریس ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے, اور نوجوان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ مسائل کو حل کیسے کرے گا, فیصلے کیسے لے گا. یعنی پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میکنگ, both the skills are highly affected in teen years. اور اسی حالت میں اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ گھر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, جیسے طلاق ہو جائے, گھر میں کسی بڑے قریبی عزیز کا, ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, نشہ شروع ہو جائے, یا فیملی میں ہسٹری چل رہی ہے سوسائڈ کی, یا کوئی بدفعلی یا زیادتی جیسے واقعات ہو جائیں, اب چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نوجوان وہ برے طریقے سے متاثر ہو جائے گا. اور اگر ہم 19 سے اس کو 26-27 سال تک لے جائیں تو پھر تو وہ سال بہت ہی کروشل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈگری کمپلیٹ ہونی ہے, شادی ہونی ہے, اپنے خواب پورے کرنے ہیں, نوکری لینی ہے, کاروبار شروع کرنا ہے, ڈھیر ساری امیدیں جو وابستہ ہیں ان کو پورا کرنا ہے, تو وہ پھر بہت زیادہ کنفیوژن بڑھ جاتی ہے. اور پھر تعلیم, ایگزامز, ایجوکیشن سسٹم. آپ حیران ہوں گے, ایشیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں یونیورسٹی کے انٹرنس ٹیسٹ سے پہلے 25% کینڈیڈیٹس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی. کتنی بڑی اسٹیٹسٹکس ہے یہ, اور حیرانی کی بات ہے کہ ایسے وقت میں کیوں سوسائڈ اٹیمپٹ کی گئی. واحد وجہ ہے, ویسے تو وجوہات کا ڈھیر لگا ہوا, آگے بتاتا ہوں میں, لیکن واحد وجہ وہ ہے ہائی ایکسپیکٹیشنز, کہ یار اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے تو میں اچھی یونیورسٹی میں نہیں جاؤں گا, اچھی یونیورسٹی میں نہ گیا تو اچھی ڈگری نہیں بنے گی, اچھی ڈگری نہ ملی تو اچھی نوکری نہیں ملے گی, اچھی نوکری نہ ملی تو اچھے پیسے نہیں ملیں گے. تو اتنے ڈھیر سارے خواب جو میں نے دیکھے, میرے والدین نے دیکھے, پورے خاندان والے نظریں گاڑ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی اس نے اتنا بڑا مکان بنا کے اتنی بڑی ساری اور اتنا مہنگا فون لے گا, تو میں یہ سب نہیں کر سکوں گا, تو میں مر جاتا ہوں. سو ناؤ دس ہول سائیکل لیڈز دیٹ ٹین ایجر اور دیٹ اسٹوڈنٹ ٹورڈز دا ڈیتھ. اور ایک NGO نے تو یہاں تک بتایا کہ جس مہینے میں اہم ترین امتحان کا رزلٹ آنا تھا, اس رزلٹ کے والے مہینے میں 4 گنا زیادہ کالز آئی ہیں خودکشی کی. تو یاد رکھیے بچپن سے ہی یہ چیزیں کچھ شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ بچے جہاں رہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر اگر لڑائیاں ہوتی ہیں, ماں باپ میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بچوں کے سکینز کیے, دماغ کی MRIs وغیرہ کی, تو بالکل وہی ریزلٹس تھے جو رزلٹ میدان جنگ میں فوجیوں کے دماغ کے ہوتے ہیں. یعنی کتنی سٹریسفل سچویشن میں فوجی رہ رہے ہوتے ہیں, تو جو ان کے دماغ کے پیٹرن بنے ہوتے ہیں اسی بچے کے سیم ہے جو لڑائی والے گھر میں رہتا ہے. اور یاد رکھیے اگر بچے پہ ظلم ہوگا اور وہ ظلم اس کے باپ کی طرف سے ہے, ماں کی طرف سے ہے, بڑے بھائی کی طرف سے, استاد کی طرف سے ہے, تو بچہ ان کو کبھی بھی سزا نہیں دے سکتا,
وہ اپنے آپ کو سزا دے گا اور وہ اپنا دماغ خراب کر لے گا۔ تو علاج کیا ہے جناب اس کا؟ علاج یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا، یہ پورا معاشرہ پریشر کوکر بن گیا ہے۔ آپ نے پریشر ریلیز کرنا ہے، خود بھی ریلیکس ہو اور ماحول کو بھی ریلیکس کریں، کاؤنسلر بنیں، دوسرے کو سمجھائیں، بالخصوص ماں باپ اور استاد وہ گائیڈنس دے، رہنمائی دے۔ اتنے زیادہ کورسز ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ آپشنز اوپن ہو گئی ہیں، بچے کا دماغ، اس کی پری فرنٹل کارٹیکس جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی، اس کو کاؤنسلنگ چاہیے، اس کو سمجھانے والا کوئی بندہ چاہیے، تو وہ آپ بن جائیں۔ گولز ضرور سیٹ کریں لیکن آپشنز اوپن رکھیں کہ بس یہی ہوگا نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پیپر ہو، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، یہ کام نہ کرے۔ ڈورز اوپن رکھے کہ اگر آپشن اے ختم ہو جاتی ہے، آپشن بی اور یہ زی تک الفابیٹ چلتے ہیں تو ساری آپشنز موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے بچے میں، اپنے دوست میں، اپنے کسی قریبی میں یہ علامات دیکھتے ہیں تو الرٹ ہو جائے۔ نمبر 1، اس کے کھانے میں اور سونے میں واضح تبدیلی آ رہی ہے، روزمرہ کی اس کی نارمل ایکٹیویٹیز وہ متاثر ہو رہی ہیں، وہ تنہائی پسند ہو رہا ہے اور ایک دم اس کا نشے کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، موڈ سوئنگز بہت زیادہ آ رہی ہیں، ایک دم رونے لگ جاتا ہے، ایک دم ہنسنے لگ جاتا ہے، اور ایسے جملے لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے، لکھ رہی ہے، بول رہی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس طرح کی باتوں میں ہائی الرٹ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے سائنس بڑی جدید ہو گئی ہے جناب، بہت سے علاج آ گئے، بہت سی تھیراپیز ہیں، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فوراً ایسے مریض کو، ایسے بندے کو لے کر جائیں اور علاج شروع کروائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور یاد رکھیے جو ڈوز ہے، یہ 4 کیمیکل جو انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، ڈوز، ڈی فار ڈوپامین، او فار آکسیٹوسن، ایس فار سیروٹونن اور ای فار انڈورفن، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ڈوپامین ہے یہ خوشی، پلیجر اور ریوارڈ کا ہارمون ہے، آکسیٹوسن یہ لو اور بانڈنگ کا ہارمون ہے، اور سیروٹونن موڈ سٹیبلائزر ہے، موڈ کو سٹیبلائز کرتا ہے، اور انڈورفن یہ موڈ کو بوسٹ کرتا ہے اور پین کلر کا کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو چاروں کیمیکلز ہیں ان کا جسم میں بیلنس رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ کا ذکر وہ روح کا چین ہے، اور یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کوئی ذکر کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، مراقبہ کریں۔ مراقبے کا مطلب یہ نہیں کہ سوچے ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ذہن ہے، زندہ بندہ ہے تو سوچتا تو رہے گا، اچھا سوچے، چیز کو فوکس کریں، ترقی کو فوکس کریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جہاں اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، حلال رزق کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے، پروجیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور ایک ویژن فار سائٹڈ اپروچ کے اوپر جہاں بات ہوتی ہے، ایسی صحبت اختیار کریں۔ اور ضرور بالضرور اگر آپ اپنے میں ایسی چینجز محسوس کرتے ہیں تو یہ ایکسرسائز عام طور پہ اویلیبل ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، اور بھی بہت سی ایکسرسائزز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہمیں سکھاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں۔ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ وہ حدت اور وہ ٹمپریچر اتنا نہ بڑھے۔ اپنے اعصاب کو مضبوط کریں، دماغ کو مضبوط کریں، ایک اور مصیبت آئے گی، ایک اور ٹریجڈی گھر میں ہوگی۔ الارم اور یہ ہنڈرنسز، آبسٹیکلز یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ جس طرح کنفرم ہے نا کل سورج نکلے گا، اسی طرح یہ بھی کنفرم ہے کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی لازمی آئے گی۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، انشاءاللہ آپ خود ایسے چمکیں گے کہ آپ کی روشنی سے آپ کے ارد گرد والے سارے خاندان، معاشرہ، بلکہ پوری دنیا اس کا فائدہ اٹھائے گی۔